لیکن سر انہی کے پیچھے اتنی مسلمانوں کی بھیڑ بھی تو کھڑی ہوتی ہے. پاگل لوگوں کا تو مجمع ہے. پبلک میں پاگل لوگ تو ہو ہی جاتے ہیں جب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان خالد سیف اللہ قاسمی. جیسا کہ حالیہ دنوں ایک خبر بہت تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر گردش کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ مہاراشٹر سے تعلق رکھنے والے ایک ہندو وادی رام گری مہاراج نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، جس کو لے کر کے مجلس اتحاد المسلمین کے سابق رکن جناب امتیاز جلیل نے ہندوستان کی آئین پر اور ہندوستان کے دفعات پر مکمل عمل کرتے ہوئے ان کے خلاف ایک ریلی نکال کر کے اس میں آواز بلند کرنے کی کوشش کی. اس کے ریلی کو دیکھ کر اور اس کی آواز کو دیکھ کر ہندوستان کے بہت بڑے جید مستند عالم دین اور مجلس علماء ہند کے صدر حضرت مولانا محمود مدنی صاحب نے ایک بہت بڑا انٹرویو دیا ہے، اور انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ MIM کے پارٹی کے اندر اور اسد الدین اویسی کے پارٹی کے اندر جن لوگوں نے اور اس ریلی میں جن لوگوں نے شرکت کیا ہے ان کو کھلے عام کہا کہ پاگل ہے، اور وہ پاگل لوگ ہیں. MIM کے پریزیڈنٹ یعنی MIM کے بیرسٹر اسد الدین اویسی مسلمانوں کے لیڈر نہیں ہو سکتے، وہ مسلمانوں کے حامی نہیں ہو سکتے. اس بیان کو لے کر پورے سوشل میڈیا کے اندر ایک بہت بڑا بوال مچ چکا ہے، اور ہندوستان کے جید اور مستند عالم دین کا عمل آنا ظاہر ہوتا ہے. نامناسب آئیے میں آپ کو سب سے پہلے حضرت مولانا محمود مدنی صاحب کا وہ انٹرویو سناتا ہوں جس میں انہوں نے کیا کہا ہے، آپ اسے غور سے سنیں. لیکن سر انہی کے پیچھے اتنی مسلمانوں کی بھیڑ بھی تو کھڑی ہوتی ہے. پاگل لوگوں کا تو مجمع ہے. پبلک میں پاگل لوگ تو ہو ہی جاتے ہیں جب. انہیں میں اسد الدین اویسی صاحب کو جہاں تک جانتا ہوں 100% ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں. ان کے پولیٹکس سے اس پولیٹیکل اپروچ کو سپورٹ کرتی ہے جو بانٹنے والی ہے. نہیں، پر وہ ان کے بیان اتنے بھڑکاؤ ہوتے ہیں کہ ایک اور مسجد شہید نامناسب بیان ہوتے ہیں، بالکل نامناسب، انبیریبل ہوتے ہیں. جی ہاں دوستو، تو ابھی آپ نے سنا کہ حضرت مولانا محمود مدنی صاحب کس طریقے سے انٹرویو دے کر کے ہندوستان کے مسلمانوں کو دکھ پہنچا رہے ہیں، اور اس بیان کو لے کر پورے سوشل میڈیا کے اوپر بوال مچ چکا ہے اور سارے مسلمان کمیونٹی کے لوگ ناراض دکھ رہے ہیں. تو آئیے اس کو دیکھ کر کے، مولانا کے انٹرویو کو دیکھ کر کے ہندوستان کے بہت بڑے عالم دین اور رکن شورا دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا مفتی اسماعیل صاحب نے اپنے ایک کلپ میں ان کی مذمت ظاہر کی ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ محمود مدنی صاحب نے جس طریقے سے بیان دیا ہے، محمود مدنی صاحب کا یہ بیان دینا نہایت ہی غلط ہے اور یہ ایک بکواس ہے، ایک فضول ہے. آئیے میں آپ کو مفتی اسماعیل صاحب کا یہ کلپ سناتا ہوں، اسے غور سے سنیں. مولانا محمود مدنی اسد الدین اویسی کے خلاف ہے. ہاں خلاف ہے. مولانا محمود مدنی نے جو کچھ کہا اویسی صاحب کے متعلق برابر نہیں. آج کوئی ہم مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں بولنے والا نہیں. مولانا محمود مدنی بھی نہیں بولتے جیسا اویسی صاحب بولتے ہیں. کئیوں کو میری یہ بات چبھ جاتی ہے کہ جی بڑے مولویوں کے خلاف نہ بولو. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھائی اگر کسی کو قوم نے بڑا بنایا، کس لیے بنایا؟ مدرسے میں مدرس کی ڈیوٹی تعلیم دینے کی ہے، وہ نہیں پڑھائے گا تو آپ ناراض نہیں ہوں گے؟ امام کی ذمہ داری وقت پہ نماز ادا کرنے کی، وہ نماز نہیں پڑھائے گا تو آپ کیا ناراض نہیں ہوتے؟ پولیس کا کام لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا ہے، وہ نہیں کرتے تو کیا آپ حکومت سے ناراض نہیں ہوتے؟ تو دوستو، ابھی ہم نے اور آپ نے سنا حضرت مولانا مفتی اسماعیل صاحب رکن دارالعلوم دیوبند اور مالیگاؤں کے مشہور عالم دین کا یہ بیان. اسی طریقے سے شاہی امام پنجاب کا ابھی آپ نے بیان سنا، اور یہ بیان سننے کے بعد یہ بات ظاہر ہو گئی کہ مولانا محمود مدنی صاحب جو ہمارے اکابرین میں سے ہے اور ہمارے پیشوا اور ہمارے مقتدا ہے، صدر جمعیت علماء ہند ہے، مولانا محمود مدنی صاحب کا ہم احترام کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، دل و جان سے قدر کرتے ہیں، لیکن ایک چھوٹا ہونے کے ناطے، ایک
ایک تھوڑا سا مشورہ ہم یہ دینا چاہتے ہیں کہ جمعیت علماء ہند کا یہ پلیٹ فارم نہایت ہی اہم پلیٹ فارم ہے. ایسے پلیٹ فارم سے مولانا محمود مدنی صاحب کو اس طرح کا بیان لے کر پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو دکھ اور تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے، کیونکہ ایسے پرفتن دور میں، ایسے ماحول میں اگر دیکھا جائے تو ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، مسلمانوں کا مسیحا کوئی نہیں ہے. ایسے عالم میں، ایسے وقت میں اگر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب مسلمانوں کا مسیحا بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور بننے کے لیے جو ہے اپنی جد و جہد کر رہے ہیں تو یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے اور تمام لوگوں کو چاہیے کہ اگر مسلمانوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں تو ایسی صورتحال میں کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے، کسی کو بھی یہ طرفداری نہیں ہے کہ اپنی زبان سے اور اپنی آواز سے کسی کی آواز کو روکنے کی کوشش کرے. مجھے امید ہے کہ آج کے اس ویڈیو سے ہمیں اور آپ کو ایک اچھا سا پیغام سننے کو ملے. میرے پیارے دوستوں، میں آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا محمود مدنی صاحب کے اس بیان سے اور اس انٹرویو سے آپ کا کیا رد عمل ہے، آپ کا کیا اظہار خیال ہے اور آپ کیا چاہتے ہیں اور آپ اپنا کچھ رائے دینا چاہتے ہیں تو مجھے ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر کے بتائیں اور اپنا رد عمل ضرور ظاہر کریں.